نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز و مکرم حاضرین و سامعین، آج پاکستان میں 3 رمضان المبارک ہے۔ تو اسلام کی تاریخ میں 3 رمضان کا جو دن ہے یہ بڑا خاص ہے۔ آج کے دن میں حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال کا دن ہے۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی اسلام کی شخصیت جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اسلام کے لیے جن کی خدمات ہیں، ان کے پیدائش کا دن اور ان کے فوت ہونے کا دن ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل معاملہ الٹ ہے۔ آج ہمیں انگریز کھلاڑی ہوں، فلم سٹار ہوں، دنیا دار ہوں، سیاستدان ہوں، ان کی پوری زندگی کی ہسٹری معلوم ہوتی ہے۔ وہ کب پیدا ہوا، کب مرا، کب اس نے کیا کیا، کون سا کارنامہ انجام دیا، لیکن جن کی اسلام کے لیے خدمات ہیں ان کا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو آج 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کا دن ہے، آپ کے دنیا سے جانے کا دن ہے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کو کچھ حصہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تم سے اسلام کی خدمت پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اس کا مطلب کہ تبلیغ دین کا جو کام ہے یہ بے لوث ہونا چاہیے۔ آج کل جیسے کہ ریٹ لگ چکے ہیں نعت خوانوں کے اور مقررین کے، یہ کام غلط ہے۔ کوئی آپ کی کتنی خدمت کر دے، چاہے کروڑوں روپے کر دے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ کی محبوب علیہ السلام نے یہی کہا اپنی امت کو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا تبلیغ دین کے عوض، کہ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ایمان دیا، میری وجہ سے تمہیں اسلام کی توفیق دی، اور میری وجہ سے تم مومن بننے کے بعد جنت کے مستحق بن گئے۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز تم سے مانگتا ہوں، وہ کیا تھی؟ لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ایک چیز تم سے مانگتا ہوں اور وہ یہ کہ تم اسلام کے احسان کے عوض تم میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا اہل بیت کے بارے میں، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت کون ہیں؟ ویسے حضور کی بیویاں بھی حضور کی اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصاً اہل بیت کے لیے 4 شخصیتوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حالانکہ حضور کے داماد ہیں اور چچا زاد بھائی ہیں، لیکن حضور نے اپنا اہل بیت کہتے ہیں گھر والوں کو۔ نبی کے گھر والے کون ہیں؟ فرمایا علی ہیں، حسن و حسین ہیں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ حضور کے گھر والے ہیں۔ اور حضور نے اپنی جو ہے وہ مزمل کی چادر میں ان 4 شخصیتوں کو حضور نے اندر رکھا، اور ان سے مل کر ہم جو کہتے ہیں پنجتن پاک، یہ حدیث کی روح سے یہی پنجتن پاک بنے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ساتھ عقیدت امت کی بڑی ضروری ہے، بلکہ ہر مسلمان کلمہ گو پر واجب ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کو پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، اور اپنے گھر کے اندر بھی نافذ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی ما اذاہا، حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟
اللہ کے نبی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب ذرا اس جملے پر غور کیجئے، حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے سیدہ فاطمہ کو تنگ کیا، اس کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، گویا کہ اس نے اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ یاد رکھیے، جو بھی کوئی بڑا لیڈر ہو اپنے زمانے میں جو جملہ بولتا ہے وہ اپنے زمانے کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے۔ جو جتنا بڑا آدمی ہوگا وہ زمانے کے اعتبار سے، زمانے میں جو برائی ہوگی وہ اپنی زبان کے ذریعے سے اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ ایک جہاد ہوتا ہے عملی تلوار کے ذریعے سے، اور ایک جہاد ہوتا ہے زبان کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ جب جہاد کا ٹاپک آئے گا تو میں اس پر تفصیلاً بتاؤں گا، لیکن یہ حضور کا یہ فرمانا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لوگوں یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ جو آج ہے۔ آج تو ہر باپ ہی اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور یہ بیٹی کے ساتھ محبت کرنا بھی حضور نے ہمیں سکھایا۔ اگر حضور ہمیں بیٹی کی عزت اور تکریم نہ بتاتے اور بیٹی کا مقام نہ بتاتے تو امت میں کوئی بھی بیٹی کا احترام نہ کرتا۔ بلکہ حضور کے زمانے میں اگر آپ غور کیجئے، جس زمانے میں سرکار نے یہ سٹیٹمنٹ جاری فرمائی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا اور کوئی ان کو پالتا نہیں تھا اور ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں اپنی بیٹی کو اپنا جگر کا ٹکڑا کہہ کر بتا دیا کہ لوگوں، جس کو تم دفناتے ہو، جس کو تم دور کرتے ہو، محمد عربی دنیا میں اس کو عزت دینے آیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بیٹی کو ایک عزت دی۔ اور دیکھو اسلام کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کے بارے میں اور ارشاد فرمایا اور بیٹی کے بارے میں اور۔ بیٹے کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ اگر تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد اچھی نکل آئی، بیٹا تیرا اچھا ہوا، تیرے پیچھے اچھا عمل کرتا رہا تو تجھے فائدہ ملے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن بیٹی کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹی اچھی عمل کرے گی تو تجھے فائدہ ہوگا۔ بیٹے کے لیے فرمایا، بیٹی کے لیے نہیں۔ بیٹی کے لیے یہ فرمایا حضور نے کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کی اور اس کی بالغ ہوتے ہی اچھا رشتہ ہے اور اس کو اللہ کی رضا کی خاطر اس کا نکاح کر دے۔ سرکار نے فرمایا جس نے دنیا میں جس بندے نے یہ کام کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ بیٹی جس کی اس نے دنیا میں اچھی تربیت کی تھی، وہ بیٹی کی تربیت کرنے والا اور بیٹی کی تکریم کرنے والا قیامت والے دن حضور نے فرمایا میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یہ مقام حضور نے دیا، اور یہ پہلے حضور نے عملاً خود کر کے دکھایا ہے کہ بیٹی کو کیسے عزت دینی ہے۔ اور جس دور میں حضور نے یہ فرما دیا اس کا پس منظر آپ دیکھیے۔ ہم تو فقط یہ حدیث پاک پڑھ کر ختم کر دیتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں، باجی حضرت سیدہ فاطمہ کی بڑی شان ہے، لیکن اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ اس زمانے میں اس کے خلاف ہوتا تھا، بیٹی کو عزت نہیں دی جاتی تھی۔ تو حضور نے سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت دے کر زمانے کو بتا دیا کہ لوگوں، میں اپنی بیٹی کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہتا ہوں، تو تم نے بھی میرے بعد اپنی بیٹیوں کی عزت و تکریم کرنی ہے۔ اور یہی بیٹی قیامت کو باپ کی، ماں کی شفاعت کا باعث بنے گی۔ بیٹا تو عمل کرے گا تو باپ کو فائدہ ہوگا، لیکن بیٹی کے لیے صرف شادی تک ہے کہ شادی اس کی کر دی، اچھی تربیت کر کے اس کو نکاح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اچھی تربیت کر کے شوہر کے ساتھ نکاح کر دیا، تو اس کے بعد باپ کے لیے قیامت والے دن اس کی بخشش کا باعث بنے گی۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو ہم بھی کہتے ہیں ہم میں محب اہل بیت ہیں، ہم بھی اہل بیت کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہماری بھی بڑی عقیدت ہے، لیکن عقیدت اور محبت تب سچ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ تمہاری محبت ہے اس کا رنگ بھی تمہارے اندر نظر آئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا عبادت کا ذوق دیکھیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی جو مشابہت تھی، حضرت عائشہ فرماتی شکل و صورت میں بھی تھی اور چلنے پھرنے کے اندر بھی آقا کریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ جو مشابہ تھی وہ حضرت سیدہ فاطمہ تھی۔ حالانکہ تھی ایک عورت، حضور تو مرد تھے،
لیکن حضور علیہ السلام کی سنت کی اتنی اتباع تھی، اپنا باپ نہیں دیکھا بلکہ اپنے والد کو اللہ کا نبی سمجھتے ہوئے ان کی اتباع کی۔ اور فرماتی ہے کہ سب سے زیادہ چار ڈھال کے اندر اللہ کے نبی کی جو مشابہت تھی وہ حضرت سیدہ فاطمہ کے اندر تھی، اس قدر۔ اور عبادت کا ذوق کیا تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سلا کر 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرتی۔ آج تو ہم سے فرض ہی جا رہے ہیں، 2 رکعت نفل کی نیت کرتی۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پہلی رکعت کا سجدہ پورا نہیں کرتی تو فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اور آخر میں یہ شکوہ کرتی ہیں، مولا میں تو کھڑی ہوئی تھی کہ تیری عبادت آج کروں گی، میں نے تو ابھی پہلے ہی سجدہ کیا پہلی رکعت کا، تو فجر کی اذان ہوگی، یا اللہ ایسی رات بنا دے کہ جو ختم ہی نہ ہو میں تیرا قرآن پڑھتی رہوں۔ یہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کہ کس قدر کردار بھی تھا، خالی نبی کی بیٹی ہونے پر اکتفا نہیں کیا۔ آج ہم میں سے تم میں سے یہی ہماری پرابلم ہے کہ ہمارا کسی نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہو جائے، کوئی اچھی جگہ کوئی بیعت ہو جائے، یا کسی اچھے بزرگ کی لڑی میں سے کوئی ہو، یا نیک لوگوں کی لڑی میں لو، تو ہم کہتے ہیں او یار ہمارے بڑے بڑے نیک تھے، انشاءاللہ ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ چاہتی تو حضرت سیدہ فاطمہ کہہ سکتی تھی کہ میرے باپ نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے تاجدار ہیں، تو مجھے عمل کی کیا ضرورت ہے، لیکن خود باپ کی سچی بیٹی، جانشین بیٹی ہونے کا حق ادا کیا، صحیح جانشین بنی اپنے والد کی، اور حضور علیہ السلام کی سیرت پر چلی۔ اور آپ کا جو ہے دنیا کے وصال کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا دل نشین ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رمضان المبارک کا دن تھا، تو حضور کی ایک بیوی ہے، ان کا نام ہے ام سلمہ، یہ انہوں نے سب سے زیادہ عمر پائی ہے۔ جب واقعہ کربلا ہوا تب بھی یہ زندہ تھی، بقایا حضور کی ساری بیویاں وفات پا چکی تھی، لیکن حضرت ام سلمہ ام المومنین وہ زندہ تھی اس وقت بھی، اور سیدہ فاطمہ کے جب وصال کا وقت تھا اس وقت سیدہ فاطمہ کے گھر میں بھی موجود تھی۔ اور کمال کی بات ہے کہ سیدہ فاطمہ کا جو وصال ہے حضور علیہ السلام کے وصال کے 6 مہینے بعد حضور کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، بلکہ سرکار علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے سے کچھ دن قبل اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سیدہ کو بلایا، حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ باتیں کہیں تو حضرت فاطمہ رونے لگ پڑی، تو میں نے اس کے بعد فرمایا پھر حضور نے کچھ کان میں کہا تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگ پڑی۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے وصال فرما گئے تو میں نے پوچھا کہ اے فاطمہ بتاؤ تو صحیح حضور نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا؟ کہا وہ راز کی بات ہے، تو انہوں نے کہا اب تو حضور دنیا سے چلے گئے ہیں، وصال فرما گئے ہیں، تو اب تو بتا دو اب کون سا راز ہے؟ حضور کی زندگی میں اگر تم بتاتی تو راز کی بات تھی، اب تو سرکار علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب بتاؤ۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں جان حضور نے مجھے فرمایا کہ جو میں پہلی دفعہ بات سن کر رو پڑی، سرکار نے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تم جو ہے جنت کی عورتوں کی سردار بنو گی۔ حالانکہ خوشی کی خبر بھی تھی اور ایک طرف حضور علیہ السلام کی جدائی کا غم بھی تھا، لیکن سیدہ رونے لگ پڑی۔ تو فرمایا مجھے جب سرکار نے روتے ہوئے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے میرے کان میں فرمایا اے فاطمہ میرے بعد میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے آ کے کوئی ملے گا وہ تم ہو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ 6 مہینے بعد سرکار کے دنیا سے جانے کے 6 مہینے بعد آپ کا وصال ہو گیا، اور آپ کے وصال کا جو واقعہ ہے وہ بڑا دل نشین ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں موجود ہے، اور آج تو یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے اس کے بعد ہمیں کفن دفن کوئی کرے گا تو پھر ہم دوسرے کے محتاج ہیں، لیکن سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رب نے یہ مقام دیا ہے کہ آپ نے دنیا سے جانے سے قبل ہی آپ کو پتہ چل گیا تھا میں جانے والی ہوں، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا کہ مجھے آپ چونکہ آپ بیمار تھی اور کہا کہ مجھے آپ غسل دیجیے زندہ، اور فرمایا غسل دو۔ غسل دینے کے بعد
فرمایا کہ مجھے کفن پہناؤ. زندہ ہیں, ابھی روح جسم سے نہیں نکلی, ابھی موت کا فرشتہ نہیں آیا, لیکن سیدہ پہلے ہی تیار ہیں. آج ہمیں پتہ چل جائے یار ہم نے مرنا ہے, تو ہم وہ مرنا اگر گھنٹے بعد ہے تو ہم پہلے مر جائیں گے موت کے خوف سے. لیکن سیدہ کائنات موت کا ڈر نہیں تھا, اللہ کا ڈر تھا جسم دل میں, اور وہ موت کی تیاری پہلے کر چکی تھی. تو آپ نے وصیت کی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا جو جنازہ ہے وہ سب لوگوں کے سامنے دن دیہڑے نہ جائے, رات کا ٹائم ہو, اور رات کے ٹائم میں بھی میرے جو چارپائی کے اوپر مجھے کفنانے کے بعد مجھے آپ جب غسل دے دو, غسل دینے کے بعد کفن پہنا دو, تو کفن آپ نے میرے چہرہ ڈھانپ دینا ہے, میرا چہرہ بالکل ڈھانپ دینا ہے تاکہ میرا چہرہ نظر نہ آئے, فرشتہ بھی میرا چہرہ نہ دے سکے. تو فرمایا جب چہرہ ڈھانپ دیا گیا تو کہا کہ مجھے جب میرا چارپائی لے جائے جائے قبرستان, تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے یہ جنازہ جو لے کے جائیں میرے بیٹے, تو ان کو بتا دینا کہ میری وصیت ہے کہ میرے چارپائی کے اوپر کھجوروں کے پتے بھی رکھ دیں. کہا یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ حبشہ کے اندر اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ کوئی عورت فوت ہوتی تو اس کی چارپائی, اس کی میت کے اوپر پتے رکھ دیا کرتے تاکہ عورت کے جو جسامت کی ساخت ہے وہ ظاہر نہ ہو. اتنا اپنے آپ کو فرمایا کہ میری جسم پر پتے رکھ. تو آپ کا جب وصال ہو گیا, پہلے غسل پہلے دیا گیا, ابھی روح نکلی نہیں, پہلے غسل دیا گیا, کفن پہنا دیا گیا, اس کے بعد آپ کے جب چہرے پر کپڑا ڈال دیا گیا تو آپ کی روح پرواز ہو گئی. اور اس کے بعد آپ کا مدینہ منورہ میں پہلا یہ کسی عورت کا, یہ پہلا عورت کا جنازہ تھا کہ جس کی میت کے اوپر بھی, کفن کے اوپر بھی جو ہے کھجور کے پتے رکھے گئے تاکہ اس کا جسم ظاہر نہ ہو. میں نے کہا یہ کمال تھا رسول اللہ کی بیٹی. اس لیے اعلیٰ حضرت فرمائے نا, سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ, سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ, جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. فرمایا حضور کی وہ بیٹی کیا عالیشان کہ اپنی جسم کو فرشتے کے سامنے بھی ظاہر نہ کیا, اس قدر جسم کو چھپایا, اپنے حیا رکھی. اور آپ کا کہ شان تو یہ ہے کہ جب آپ کے سر پر چند بال بھی ظاہر ہو جاتے تو سورج بھی شرما جاتا. یہ آپ کی حیا کا عالم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی. تو میرے بھائیوں, حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کے والے سے بہت سی باتیں ہیں, لیکن چونکہ وقت بھی تھوڑا ہے, لیکن ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ نے 23 سال کی عمر پائی ہے, صرف 23 سال. جب آپ کی شادی ہوئی 15 سال کی عمر میں آپ کی شادی کی گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ سے. اور آپ کی شادی کا جو واقعہ ہے نکاح کا, یہ بھی بہت ہی جو ہے حکمت سے لبریز ہے. ابھی حضرت اماں عائشہ صدیقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں نہیں آئی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت سیدہ فاطمہ کے ساتھ نکاح کی, جو پیغام بھیجا حضور کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر حضرت عمر نے بھیجا نکاح کا پیغام, تو حضور نے فرمایا نہیں, میں نہیں, جب میرا رب چاہے گا تو میں کر دوں گا. 15 سال کی عمر ہوئی سیدہ کی, ابھی اس وقت چھوٹی تھی جب یہ رشتہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے مانگا. تو اس وقت حضرت سیدنا عمر بن خطاب حضرت صدیق اکبر کی بات مسترد ہوئی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب چاہتا ہے کہ سیدہ کا نکاح علی المرتضیٰ کے ساتھ کر دیا جائے. اور حضرت سیدہ کا جو نکاح ہوا وہ بھی بطور وحی ہوا, وحی کے ذریعے سے رب نے پیغام بھیجا کہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس کے ساتھ کرنا ہے. اللہ نے یہ شان آپ کو عطا فرمائی ہے. لیکن دیکھو پوری زندگی کفاش شعری میں, بلکہ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں آئی اور عرض کیا حضور میں گھر کے کام کر کے تھک جاتی ہوں, تو آپ کے پاس مال غنیمت میں کچھ لونڈیاں آئی ہیں, کچھ عورتیں آئی ہیں جو کہ جنگی قیدی بن کے عورتیں جو آتی تھیں جنگوں میں, دشمنوں کی جو عورتیں مسلمانوں کو ملتی تھی,
تو مسلمان ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حلال کی ہے مسلمانوں پر کہ جنگی حالت میں جو عورتیں دشمنوں کی ملیں تو مسلمانوں پر وہ جائز ہیں کہ ان کے گھر کا کام کاج کے لیے۔ تو عرض کیا حضور مجھے بھی ایک عورت دیں تاکہ میں بھی اپنے گھر کا کام اس سے کروا دیا کروں۔ تو حضور نے فرمایا اے فاطمہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں، تم رات کو وہ کر لیا کرو، پورے دن چاہے جتنا مرضی تم نے کام کیا ہو رات کو یہ وظیفہ کر لو، تمہاری تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو ہم عرض کیے رسول اللہ بتائیے۔ حضور نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کو تسبیح فاطمہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو یہ وظیفہ عطا فرمایا اور قیامت تک امتیوں کو بتا دیا کہ تیرے چاہے ملازم کوئی بھی نہ ہو تو اکیلا ہی کام کرنے والا ہے، رات کو یہ وظیفہ کر لے پورے جسم کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کا جو ہے نا زندگی آپ کی گزری، بلکہ ایک دفعہ سائل کوئی مانگنے کے لیے ہے دروازے پر، تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب آواز آئی تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ اور یاد رکھیے گھر میں اپنی خواتین کو بھی یہ مسئلہ بتا دیجئے کہ جب بھی کوئی دروازے پر آئے غیر محرم تو پیار سے نہ کہیں، بلکہ تھوڑا سا گرجدار آواز میں کہیں، تاکہ کوئی عورت کی آواز میں بھی ایک شیطان کا جو ہے ساز ہوتا ہے، اس کی جو ہے نا آواز کے اندر بھی ایک سر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے دل میں غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ عورتوں کو تاکید فرمائی تھی کہ جب بھی کوئی دروازے پر آئے تو سخت آواز سے بات کیجیے۔ تو سیدہ نے پوچھا کون ہے سخت آواز سے؟ تو کہا جی میں سائل ہوں، کوئی اگر گھر میں کچھ ہے تو دے دو کھانے کے لیے۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ گھر میں کچھ کھانے کو تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ میری چادر ہے، آپ نے دروازے کے باہر کی چادر، فرمایا یہ چادر لے جاؤ اور یہودی کے پاس مدینہ کے بازار میں اس کو یہ دینا، کہنا اللہ کے نبی کی بیٹی کی یہ چادر ہے، اس کو اپنے پاس رہن رکھ لو اور اس کے بدلے میں جتنی کھجوریں جتنی جو ملتی ہیں وہ لے جاؤ۔ سیدہ نے اپنی چادر بھیجی، اور جب چادر بھیجی یہودی کے پاس چادر گئی، صرف چادر گئی سیدہ کی، اس چادر کے جانے کی برکت سے یہودی نے کہا یہ چادر کسی کی؟ کہا اللہ کے نبی کی جو بیٹی ہے یہ اس کی ہے، رسول اللہ کی بیٹی کی ہے، سیدہ فاطمہ کی۔ اس نے کہا کہ کس لیے آئی ہے؟ کہا جی انہوں نے کہا یہ چادر یہودی کو رکھوا دو اور اس کے بدلے میں جو لے جاؤ میں ایک منگتا ہوں۔ اس نے کہا جس نبی کی بیٹی کا یہ مقام اور شان ہے وہ نبی کتنا اعلیٰ شان والا ہوگا۔ اس یہودی نے وہیں پر کلمہ پڑھ لیا۔ سیدہ کا یہ کردار تھا کہ خود گھر میں اگر کوئی تنگی بھی ہے تو کوئی آ جائے تو اس کو جھڑکتی نہیں تھی کہ اب جاؤ بھی ہم گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ، اس کی جو ہے مشکل وہ حل کرتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی اہل بیت کو، حضور کی اہل بیت کو مثال دی کشتی نوح کی طرح۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا، جس کا تعلق اس کے ساتھ ہو جائے گا، وہ بندہ دنیا کے سیلابوں سے، دنیا کی آفتوں اور بلاؤں سے بچ جائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے اہل بیت اطہار خصوصاً سیدہ فاطمہ کی جو سیرت ہے اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو بتایا کریں، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو، ان کے کردار پر اللہ تعالی ہماری خواتین کو سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا صدقہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کردار اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا رب العالمین یا رحم الراحمین، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے یا اللہ یہ ماہ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، مسجد میں حاضری ہے، یا اللہ یہ چند لمحے جو تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے یا اللہ ہمارے مسلمانوں کی خواتین کو ویسا کردار ادا کرنے والا بنا۔ یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا اللہ صدقہ یہ مسجد کے جتنے معاملات میں رکاوٹیں بنی ہوئی اللہ تو دور فرما، غیب سے مدد فرما۔ یا رب العالمین جو لوگ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ہم سب کو
ایمان کی حالت میں جینا اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما، دین دنیا دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ کل صبح جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں جو لوگ شہید ہوئے، یا اللہ تو ان کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ جو زخمی ان کو صحت یابی عطا فرما، اور یا اللہ جو دشمنان عناصر پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کو نیست و نابود فرما۔ یا رب العالمین پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی خوارج اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یا رب العالمین تو یا اللہ تو ان کو نیست و نابود فرما، مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ